بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم دنیا کی قدیم ترین تاریخ کی ایک اور قسط کا اجرا کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے کوئی استفادہ کر سکیں گے۔ آئے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سولون کے واپسی یعنی آج ہم شروع کرتے ہیں۔ سولون جو مصر میں کروسس سے مل کر وہاں سے اس کے سوالات کے جوابات دیے، جو کہ کروسس کو شاید پسند نہ آئے ہوں گے، کیونکہ کروسس کا یہ خیال تھا کہ سولون اسے دنیا کا مسرت ترین شخص مانیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سولون نے کروسس کو نہ تو سرفراز کیا اور نہ ہی بے توقیر۔ بادشاہ نے اسے لاپرواہ انداز میں واپس جاتے دیکھا، کیونکہ اس کے خیال میں وہ شخص ضرور ایک بیوقوف ہوگا جو حال کی مسرت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ انسانوں کو انجام کا فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ سولون کے واپس جانے کے بعد خدا کی جانب سے کروسس پر خوفناک عذاب نازل ہوا، جس کا مقصد غالباً اس سے خود کو مصور ترین آدمی خیال کرنے کی سزا دینا تھا۔ پہلے تو اسے ایک خواب آیا جس میں ان مصیبتوں کی جھلک دکھائی گئی جو اس کے بیٹے کی شکل میں اس پر نازل ہونے والی تھیں۔ کروسس کے دو بیٹے تھے۔ ایک پیدائشی طور پر گونگا بہرا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا ہر شعبے میں اپنے تمام ہم جماعتوں پر فضیلت رکھتا تھا۔ مؤخر الذکر کا نام اتیس تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اتیس ایک لوہے کے ہتھیار کی ضرب سے ہلاک ہو گیا ہے۔ بیدار ہو کر وہ بہت پریشان ہوا، فوراً اس کی شادی کر دی اور اس سے میدان جنگ میں جانے سے منع کر دیا، حالانکہ پہلے وہ لڑائی افواج کی قیادت کیا کرتا تھا۔ کروسس نے مردانہ رہائش میں سے تمام نیزے بالے نکلوائے اور زنانے خانے میں ان کا ڈیر لگا دیا کہ کہیں دیوار پر لٹکا ہوا کوئی ہتھیار تیس کی موت کا بہانہ نہ بن جائے۔ اتفاق سے جب وہ شادی کی تیاریاں کر رہا تھا تو بدقسمتی سے ایک آدمی ساردیس میں آیا جس کے لباس پر خون کا داغ تھا۔ وہ فریجائی نسل اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ کروسس کے دربار میں حاضر ہو کر اس نے درخواست کی کہ اسے بھی ملک کے رواج کے مطابق رسم تحتیر میں شامل کیا جائے۔ اہل لیڈیا کا انداز تحتیر بھی کافی حد تک اہل یونان جیسا ہے۔ کروسس نے درخواست منظور کی اور تمام رسوماتی مراحل مکمل ہونے کے بعد اس کا نام پتہ دریافت کیا۔ او اجنبی، تم کون ہو اور تم فریجیا کے کس علاقے سے بھاگ کر یہاں پناہ لینے آئے ہو؟ تم کون ہو اور تم نے کس مرد یا عورت کو قتل کیا ہے؟ فریجائی نے جواب دیا، جناب عالی، میں میڈاس کے بیٹے گورڈیاس کا بیٹا ہوں۔ میرا نام ایڈراسٹس ہے۔ میں نے نادانستہ طور پر اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا۔ اس جرم میں باپ نے مجھے ملک سے نکال دیا اور میرا سب کچھ کھو گیا۔ پھر میں بھاگ کر آپ کے پاس چلا آیا۔ کروسس بولا، تم میرے دوست خاندان کی اولاد ہو اور تم دوستوں کے پاس آئے ہو۔ میرے ملک کے قوانین کا احترام کرتے رہنے تک تمہیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اپنی بدقسمتی کو ہر ممکن آسانی کے ساتھ برداشت کرو۔ تب سے ایڈراسٹس شاہی محل میں رہنے لگا۔ اتفاقاً یوں ہوا کہ عین انہی دنوں میں معاشی اولمپس میں ایک جنگلی سور کا دیوقامت بدرو تھا جو اکثر پہاڑی علاقے سے نکل کر ماشیوں کی فصلیں اجاڑ دیا کرتا تھا۔ ماشی اس جانور کو مارنے کے لیے کئی مرتبہ اکٹھے ہوئے، لیکن ہر مرتبہ اپنا ہی کوئی نقصان کروا کر واپس آئے۔ آخر کار انہوں نے کروسس کے پاس اپنے سفیر بھیجے، جنہوں نے اسے یوں پیغام دیا، اے بادشاہ، ہمارے علاقوں میں ایک خوفناک جنگلی سور گھس آیا ہے جو ہماری محنت تباہ کر ڈالتا ہے۔
ہم نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر بیکار۔ اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو کچھ منتخب جوانوں اور شکاری کتوں کے ساتھ ہمارے روانہ کریں تاکہ ہم اس جانور سے نجات حاصل کر سکیں۔ لیکن کروسس کو اپنا خواب یاد آ گیا اور اس نے جواب دیا، میرے بیٹے کو ساتھ لے کر جانے کی اب کوئی بات نہ منہ سے نکالنا، یہ کسی بھی طرح درست نہ ہوگا۔ اس کی شادی ہونے والی ہے اور وہ اس سلسلے میں کافی مصروف ہے۔ میں تمہیں لیڈیاؤں کا ایک منتخب دستہ اپنے تمام شکاری اور شکاری کتے دے دیتا ہوں۔ میں ان سب کو ہدایت کر دوں گا کہ وہ تمہارے علاقے کو اس وحشی جانور سے بچانے کے لیے ہر ممکن جوش و خروش سے کام لیں۔ معاشی اس جواب سے مطمئن ہو گئی، لیکن معاشیوں کی التجا سن کر بادشاہ کا بیٹا ایک دم اندر آیا اور اپنے بادشاہ باپ سے بولا، محترم والد، سابق دنوں میں تو مجھے جنگوں اور شکاری مہمات پر بھیجنا نہایت مناسب اور باعث فخر خیال کرتا تھا، لیکن اب مجھے ان چیزوں سے دور رکھتے ہو۔ حالانکہ آپ نے مجھ میں کبھی بزدلی یا کم ہمتی نہیں دیکھی، میں فورم میں آتے یا واپس جاتے وقت کس منہ سے لوگوں کا سامنا کروں گا؟ اہل شہر اور نئی دلہن میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گی؟ وہ کیا سوچے گی کہ اس کا شوہر کس قسم کا آدمی ہے؟ اس لیے آپ مجھ سے سور کے شکار پر جانے دیں یا پھر وجہ بتائیں کہ میرا آپ کے خواہشات کے مطابق چلنا بہترین کیوں ہے۔ تب کروسس نے جواب دیا، میرے بیٹے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں نے تم میں کوئی بزدلی یا نافرمانی دیکھی ہے اور تمہیں پیچھے رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ اس کا باعث ایک خواب ہے جس میں مجھے خبردار کیا گیا ہے کہ تم نوجوانی میں ایک آہنی ہتھیار کے وار سے مرو گے۔ اسی لیے میں نے پہلے تو تمہارے بیاہ میں عجلت کی اور اب تمہیں اس مہم پر بھیجنے سے ہچکچا رہا ہوں۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، دوسرے بہرے بیٹے کو تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ نوجوان نے جواب دیا، محترم والد، میں آپ کو یہ الزام نہیں دیتا کہ آپ نے ایک خوفناک خواب دیکھنے کے بعد میری نگرانی شروع کر دی، لیکن اگر آپ غلطی پر ہیں، اگر آپ خواب کے کچھ درست نہیں سمجھے، تو یہ عیاں کرنے میں میرے اوپر الزام نہیں آتا کہ آپ کہاں غلطی پر ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ خواب میں آپ نے میری ایک آہنی ہتھیار کے ذریعے موت کی پیش بینی کی، لیکن کیا سور کے ہاتھ ہوتے ہیں کہ وہ مجھ پر ہتھیار سے وار کر دے گا؟ وہ کون سا آہنی ہتھیار استعمال کرتا ہے؟ تاہم آپ کو میرے حوالے سے یہی خوف ہے۔ کیا خواب میں کہا گیا تھا کہ میں سور کے نوکیلے دانت کا شکار بنوں گا؟ اس مہم میں ہمارا مقابلہ آدمیوں سے نہیں بلکہ ایک جنگلی جانور سے ہے، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جانے دیں۔ کروسس نے کہا، میرے بیٹے، تمہاری تعبیر میری کی ہوئی تعبیر سے بہتر ہے، میں تمہاری دلیل مان کر تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ تب بادشاہ نے فریجائی ایڈراسٹس کو بلوایا اور اس سے کہا، ایڈراسٹس، جب تمہارے دامن پہ خون کے داغ لگے تھے تو میں نے تمہاری تحقیر کی اور اپنے ساتھ شاہی محل میں رکھا اور ہر اہم کام سونپا۔ چنانچہ اب ضروری ہے کہ تم اس شکاری مہم پر میرے بیٹے کے ہمراہ جانے اور اس کی نگرانی کرنے پر رضامندی ظاہر کر کے میرے احسانات کا بدلہ چکاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کی ٹولی اس پارٹی پر حملہ کر دے۔ اس کے علاوہ یہ تمہارے لیے بھی مناسب ہے کہ تم نیک اعمال کر کے شہرت کماؤ، یہ تمہارے خاندان کا ورثہ ہے اور تم خود بھی اس قدر بہادر اور طاقتور ہو۔ ایڈراسٹس نے جواب دیا، محترم بادشاہ، اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں اس شکاری مہم سے دور ہی رہتا، کیونکہ میرے خیال میں میرے جیسے بدقسمتی کا شکار شخص کا اپنے مسرور ساتھیوں کے ہمراہ جانا درست نہیں۔ اس کے علاوہ میرے دل میں اس کی کوئی خواہش نہیں۔ میں کئی مرتبہ میدان جنگ میں پیچھے ہی ٹھہرا رہا، لیکن آپ کے اصرار اور خوشی کی خاطر آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو میری نگرانی میں دیا ہے، یقین رکھیے کہ وہ بالکل حفاظت سے آپ کے پاس واپس آئے گا۔ اس یقین دہانی پر کروسس نے انہیں الوداع کہا اور منتخب نوجوانوں کا ایک دستہ بھی ساتھ کیا جن کے پاس تعاقب کرنے والے کتے تھے۔
جب وہ اولمپس پہنچے تو سور کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ وہ جلد ہی مل گیا اور شکاریوں نے اس کے گرد گھیرا بنا کر اپنے ہتھیار اس کی طرف کھینچ مارے۔ ایٹراسٹس نے بھی اپنا نیزہ مارا لیکن نشانہ چوک گیا اور وہ اتیس کو جا لگا۔ یوں کروسس کا بیٹا آہنی ہتھیار کے باعث ہلاک ہوا اور خواب درست ثابت ہوا۔ تب ایک شخص بادشاہ کو اس حادثے کی خبر دینے ساردیس کی جانب بھاگا اور اسے اتیس کے انجام سے آگاہ کیا۔ بیٹے کی موت کی خبر باپ کے لیے ایک باری صدمہ تھی۔ اس سے بھی زیادہ صدمہ اس بات کا تھا کہ جس شخص کو کہ اس نے تحقیر کی تھی یہ کام اسی کے ہاتھوں سرزد ہوا۔ اپنے غم کی شدت میں اس نے ازتیس کے تارسس کو آواز دی کہ وہ اس واقعے کی گواہی دے۔ اس کے بعد اس نے اسی دیوتا کو زیس ایفسٹس اور ہیتاریس کہہ کر پکارا۔ ایک اصطلاح اس لیے استعمال کی کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کے قاتل کو گھر میں پناہ دینے کی بیوقوفی کی، اور دوسری اصطلاح اس لیے کہ اس کے بیٹے کا محافظ ہی ظالم ترین دشمن ثابت ہوا۔ ایلہیلیڈیا اتیس کی نعش اٹھائے ہوئے پہنچے اور ان کے پیچھے قاتل بھی چلا آ رہا تھا۔ وہ بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس پرزور التجا کے ساتھ خود کو اس کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے اپنے بیٹے کی لاش پر قربان کر دیں۔ میری سابق بدقسمتی کم نہ تھی، اب میں نے اس میں ایک اور کا اضافہ کر لیا اور اپنی تحقیر کرنے والے شخص کو ہی تباہی سے دوچار کیا۔ میں زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ الفاظ سن کر کروسس کو ایڈراسٹس پر رحم آ گیا اور بولا، بہت ہو چکا میرے دوست، میں نے مطلوبہ انتقام لے لیا، کیونکہ تم نے خود ہی اپنے آپ کو سزائے موت سنا دی، لیکن حقیقت میں تم نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ تمہاری غلطی صرف یہ ہے کہ تم نے بغیر سوچے سمجھے ہتھیار چلایا۔ کوئی دیوتا میری بدقسمتی کا موجب ہے اور مجھے کافی پہلے خبردار کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کروسس نے اپنے بیٹے کو دفن کیا۔ گورڈیاس کا بیٹا، میڈاس کا پوتا، اپنے بھائی کو تباہ کرنے والا، اپنے محسن کو نقصان پہنچانے والا ایڈراسٹس خود کو بدبخت ترین انسان سمجھنے لگا، اور محل میں ہلچل کم ہوتے ہی اس نے قبر کے اوپر خودکشی کر لی۔ اپنے بیٹے کی جدائی کے دکھ میں مبتلا کروسس پورے 2 سال تک سوگ مناتا رہا۔ اس عرصے کے اختتام پر جاسوس کی خبروں نے کروسس کے غم میں تعطل پیدا کیا۔ اسے پتہ چلا کہ کیمبائس کے بیٹے سائرس نے سائکسارس کے بیٹے استیاجیس کی بادشاہت کو تباہ کر ڈالا تھا، اور یہ کہ ایلیفارس روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے تھے۔ وہ یہ سوچنے پر مائل ہوا کہ آیا ان لوگوں کی طاقت کو بے قابو ہونے سے روکنا ممکن ہے یا نہیں۔ اس مقصد کے تحت اس نے فوری طور پر یونان میں کئی دارالاستخارہ کو آزمانے کا عزم کیا، اور لیبیا والے کو بھی۔ چنانچہ اس نے اپنے ایلچیوں کو مختلف سمتوں میں بھیجا۔ ڈیلفی فوسس میں ایبے، ڈوڈونا، ایمفی آروس، ٹروفونیس، ملیشیا میں برانیکدے، یہ تھے وہ یونانی دارالاستخارہ جن سے اس نے رجوع کیا۔ ایک اور ایلچی کو لیبیا بھیجا تاکہ آمین کی کہانت معلوم کی جا سکے۔ ان قاصدوں کو حاتفوں کا علم جانچنے بھیجا گیا تھا کہ اگر انہیں واقعی درست جواب ملے تو وہ انہیں دوبارہ بھیجوا کر پوچھے گا کہ ایلیفارس پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ حاتفوں کی آزمائش کے لیے روانہ کردہ قاصدوں کو مندرجہ ذیل ہدایات دی گئیں۔ انہیں ساردیس سے روانگی کے وقت دن گننا تھے اور 100ویں دن حاتفوں سے پوچھنا تھا کہ اس وقت لیڈیا کا بادشاہ ایلیاتیس کا بیٹا کروسس کیا کر رہا ہے۔ انہیں حاصل ہونے والے جوابات کو تحریری صورت میں اس تک لانا تھا۔ ڈیلفی کے حاتف والے جواب کے سوا اور کوئی جواب ریکارڈ میں نہیں رہا۔ جب لیڈیائے وہاں مقدس زیارت گاہ میں داخل ہوئے اور اپنے سوالات پیش کیے تو کہانہ نے بحر مسدس میں یوں جواب دیا، میں ریت کے ذرے گن سکتی ہوں اور میں سمندر کا پانی ناپ سکتی ہوں۔ میرے پاس خاموشیوں کی سماعت ہے اور گونگوں کی بات سمجھ سکتی ہوں۔ سنو، خولدار کچوے کی مہک میری حس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جواب مینڈے کے گوشت کے ساتھ ایک دیگ میں بن رہا ہے۔ برتن پیتل کا ہے اور اس کے اوپر ڈھکن بھی پیتل کا۔ سنو، خولدار کچوے کی مہک میری حس پر اثر انداز ہوتی ہے۔
جو اب مینڈے کے گوشت کے ساتھ ایک دیگ میں بن رہا ہے۔ برتن پیتل کا ہے اور اس کے اوپر ڈھکن بھی پیتل کا۔ لیڈیا والوں نے کہا نا کہ اس پیشگوئی کو لکھا اور واپس ساردیس روانہ ہو گئے۔ جب تمام قاصد اپنے اپنے جواب لے کر واپس آئے تو کروسس نے انہیں کھول کر پڑھا۔ اس نے صرف ڈیلفی والی پیشگوئی کو منظور کیا۔ اس نے یہ پیشگوئی سنتے ہی اعلان کیا کہ ڈیلفی کا محبت ہی حقیقی معنوں میں غیب گوئی کا اہل تھا۔ قاصدوں کی برمار ہوئی تو اچھا تھا ڈیلفی کا قاصدوں کی روانگی کے بعد وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ایسا کون سا کام ہے جس کا ادراک کرنا سب سے زیادہ ناممکن ہے۔ تب اس نے مجوزہ یعنی 100 دن تک انتظار کرنے کے بعد ایک کچھوا اور مینڈا لیا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک پیتل کی دیگ میں ابالا جس کے اوپر پیتل کا ہی ڈھکن تھا۔ یہ تھا وہ جواب جو کروسس کو ڈیلفی سے ملا۔ جو لیڈیائی ایمفی اروس کے محبت میں گئے وہاں رسوم ادا کی اور پیشگوئی وصول کی، اس کے بارے میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ بس اتنا معلوم ہے کہ کروسس کو وہاں بھی ایک سچی پیشی بینی ملنے کا یقین تھا۔ اس کے بعد کروسس نے ڈیلفیائی دیوتا کو ایک شاندار بھیٹ دینے کے لیے تمام قسم کی قربانی کے جانور 3,000 کی تعداد میں بھیٹ چڑھائے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا دیگ لگایا اور اس کے اوپر سونا اور چاندی منڈی نشستیں، طلائی جام اور ارغوانی ابائیں رکھیں۔ پھر انہیں اس امید میں نظر آتش کر دیا کہ دیوتا اس کے حق میں ہو جائے گا۔ مزید برآں اس نے اپنے ملک کے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے وسائل کے مطابق قربانی چڑھائیں۔ قربانی کے اختتام پر بادشاہ نے بہت بڑی مقدار میں سونا پگھلایا اور اسے 6 ہاتھ لمبے 3 ہاتھ چوڑے اور 1 ہاتھ موٹے ڈلوں کی صورت میں ڈھالا۔ کل 170 ڈلے بنے۔ 4 ڈلے مصفی سونے کے اور 2.5 ٹیلنٹ وزنی تھے۔ کچھ دیگر زرد سونے کے اور 2 ٹیلنٹ وزن کے تھے۔ اس نے مصفی سونے کا ایک شیر کا مجسمہ بنوایا جس کا وزن 10 ٹیلنٹ تھا۔ جب ڈیلفی کا محبت جل کر خاک ہوا تو یہ شیر سونے کے ڈلوں سے نیچے گر پڑا اور اب کورنتھی خزانے میں پڑا ہے اور اس کا وزن 6.5 ٹیلنٹ رہ گیا ہے کیونکہ 3 ٹیلنٹ آگ کی نظر ہو گیا۔ ان کاموں کی تکمیل پر کروسس نے انہیں ڈیلفی بھیجوایا اور ان کے ساتھ سونے اور چاندی کے 2 بہت بڑے پیالے بھی بھیجوائے جو محبت کے مدخل پر دائیں اور بائیں جانب رکھے ہوتے تھے۔ آتش زدگی کے وقت وہ بھی وہاں سے ہٹ گئے اور اب سونے کا پیالہ کلاسومینائی خزانے میں ہے اور اس کا وزن 8 ٹیلنٹ 42 مننے ہے، جبکہ نقرئی پیالہ عبادت گاہ کے ایک کونے میں رکھا ہے۔ یہ مشہور ہے کیونکہ اہل ڈیلفی دیدار الہی تھیوفینیا کے موقع پر اس سے برا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ساموس کے تھیوڈور نے بنایا اور میرے خیال میں ڈیلفیوں کی یہ بات درست ہے کیونکہ یہ یقیناً کسی عام فنکار کا کام نہیں۔ کروسس نے 4 نقرائی ڈبے بھی بھیجے جو کورنتھی خزانے میں ہیں اور ان کے علاوہ 2 صقل شدہ برتن 1 سونے اور چاندی کا بھی نظر کیے۔ طلائی برتن پریسیڈیمونیو کا نام خدا ہے اور وہ اسے اپنی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ قرار دیتے ہیں، لیکن ان کا دعوت درست نہیں کیونکہ یہ واقعی کروسس نے دیا تھا۔ اس کے اوپر کھدی تحریر ایک ڈیلفیائی نے لیسیڈیمونیو کو خوش کرنے کی خاطر لکھی تھی۔ میں اس کا نام جانتا تو ہوں لیکن یہاں نہیں لکھوں گا۔ جس لڑکے کے ہاتھوں میں سے پانی بہہ رہا ہے وہ یقیناً لیسیڈیمونیائی تحفہ ہے۔ ان مختلف بینٹوں کے علاوہ کروسس نے ڈیلفی میں دیگر کم قابل ذکر تحائف بھی بھیجے ہیں جن میں متعدد گول نقرئی چلمچیاں بھی شامل ہیں۔ اس نے ایک 3 کیوبٹ اونچی سونے کی زنانہ مورتی بھی نظر کی جو ڈیلفیوں کے مطابق اس کی نانبائن کا مجسمہ ہے۔ مزید برآں اس نے اپنی بیوی کا گلوبند اور کمر بند پیش کیے۔ یہ تھیں وہ بینٹیں
جو کروسس نے ڈیلفی بھیجی۔ ایمفی آروس والی زیارت گاہ کو اس نے مکمل سونے کی ٹھوس سونے کا نیزہ بھی بھیجا۔ وہ میرے دور تک تھی میں اس میں منائی اپالو کے محبت میں بدستور موجود ہیں۔ ان خزائن کو محبت تک پہنچانے کے ذمہ دار قاصدوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہاتف سے پوچھیں کہ کروسس کو ایلیفارس کے ساتھ جنگ کرنے جانا چاہیے یا نہیں، اور اگر جانا چاہیے تو کیا کسی حلیف کی امداد حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب وہ اپنی اپنی منزل مقصود پر پہنچے اور طائف نظر کیے تو اپنا مدعا بیان کیا۔ لیڈیا اور دیگر ممالک کے بادشاہ کروسس کو یقین ہے کہ ساری دنیا میں صرف یہی حقیقی ہاتف ہیں، چنانچہ انہوں نے آپ کی غیب بینیوں کے شایان نشان طائف بھیجے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا وہ ایلیفارس کے ساتھ جنگ کرنے جائیں یا نہیں، اور اگر جائیں تو کیا کسی بھروسہ مند حلیف کی مدد بھی حاصل کر لیں۔ دونوں ہاتفوں کے جواب میں ہم آہنگی پائی جاتی تھی کہ اگر کروسس نے ایلیفارس پر حملہ کیا تو وہ ایک طاقتور سلطنت کو تباہ کرے گا اور اسے چاہیے کہ یونانیوں میں سے طاقتور ترین کو اپنا حلیف بنا لے۔ ان غیبی جوابات کی موصولی پر کروسس بہت خوش ہوا اور فارسیوں کی سلطنت کو تباہ کر لینے کے یقین کے ساتھ اس نے ایک مرتبہ پھر پالتھو سے رجوع کیا اور اہل ڈیلفی کے ہر فرد کو 2 طلائی سکے پیش کیے۔ اس کے بدلے میں اہل ڈیلفی نے کروسس اور اہل لیڈیا کو کہانت میں اولیت کی سہولت، تمام الزامات سے استثناء، تہواروں کے موقعوں پر معزز ترین عہدہ اور جب چاہے اپنے شہر کے باشندے بننے کا دائمی حق عنایت کیا۔ کروسس نے یہ طائف ڈیلفی بھیجوانے کے بعد تیسری مرتبہ استخارہ کروایا۔ اب وہ اس سوال کا جواب چاہتا تھا، کیا میری بادشاہت طویل مدت تک رہے گی؟ کہانہ نے مندرجہ ذیل جواب دیا، اس وقت تک انتظار کرو کہ جب ایک ٹٹو میڈیا کا حکمران بن جائے گا۔ اے نفیس لیڈیائے، تب ہر مس کے کنکروں سے دور چلے جانا اور جلدی چلے جانا، بزدلی دکھانے پر شرمسار نہ ہونا۔ موصول شدہ تمام جوابات میں سے اس جواب نے اسے بہت زیادہ خوش کیا، کیونکہ میڈیا پر ایک ٹٹو کی حکومت قائم ہونا ناممکن لگتا تھا۔ چنانچہ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ یا اس کی اولاد ہمیشہ حاکم رہے گی۔ پھر اس نے حلیف بنانے کے مسئلے پر توجہ مرکوز کی اور معلوم کرنا چاہا کہ یونانی ریاستوں میں سے طاقتور ترین کون ہے۔ پتہ چلا کہ 2 ریاستیں باقی سب سے ممتاز اور غالب ہیں، یہ لیسیڈیمونی اور ایلتھنی تھے، ایک ڈوری اور دوسرے ایونیائی نسل کے، اور واقعی ان دونوں کو بہت قدیم وقتوں سے یونان میں ممتاز ترین مقام حاصل تھا۔ ایک پیلاسجی اور دوسرے ہیلینیائی لوگ تھے، ایک نے کبھی اپنا اصل وطن نہیں چھوڑا تھا اور دوسرے بہت زیادہ ہجرت کرتے رہے، کیونکہ ڈیوکالیون کے دور حکومت میں فتیوتس کا ملک ہیلینیائیوں کا مسکن تھا، مگر ہیلن کے بیٹے ڈورس کے دور میں وہ اوسا اور اولمپس کے دامن والے خطے میں چلے گئے اور ہیتیاؤتس کہلاتا ہے۔ قادمیوں نے انہیں اس علاقے سے باہر نکالا اور میسیڈنی کے نام سے پنڈس کے سلسلے کوہ میں مقیم ہوئے۔ تب وہ ایک مرتبہ پھر نکالے گئے اور ڈرائیو پس میں آئے اور ڈرائیو پس سے پیلوپونیسے میں داخل ہوئے اور ڈورین یا ڈوری کہلانے لگے۔ سامعین، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔